اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور جو شخص برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو بے شک اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرتا ہے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دیتا ہے تو ایسا کر کے وہ ایک بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کے ایک گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دے، اور وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو نہیں بہکاتے، اور وہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جود و کرم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جو شخص توبہ کرے خواہ اس نے کوئی بھی گناہ کیا ہو تو وہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے عفو، حلم و کرم اور وسعت رحمت اور مغفرت کے بارے میں بتایا ہے کہ جو شخص کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گناہ کر بیٹھے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا، خواہ اس کے گناہ آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑے کیوں نہ ہوں۔ امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان کو سنتا تو اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا مجھے اس سے نفع پہنچا دیتا۔ مجھ سے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور ابو بکر نے سچ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کوئی بھی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کو معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ 2 آیتیں پڑھیں، اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ انعام میں، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص کو اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہوگا، کوئی کسی کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
اور وہ یہ اس کے علم و حکمت اور عدل و رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ ہر شخص کے گناہ کا وبال اسی پر ہو اور اس کے سوا کسی اور پر نہ ہو۔ اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی ان کے نازل ہونے سے پہلے جانتے نہیں تھے، جیسا کہ فرمایا سورہ شعراء میں، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح وحی بھیجی ہے، آپ کتاب کو نہ جانتے تھے، اور فرمایا سورہ قصص میں، اور آپ کو امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔